بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ عقیدے سے یہ کتاب تعلق رکھتی ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی باتیں ہم لوگ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ آج مختصر ایک دو باتیں ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، شیخ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ رحمك اللہ ان العلم لیس بکثرت الرواية والکتب انما العالم من اتبع العلم والسنن وان كان قليل العلم والکتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وان كان كثير العلم والکتب۔ کہتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ دعا ہے جو بھی کتاب سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ان کے لیے۔ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کیا جان لو؟ کہتے ہیں کہ ان العلم لیس بکثرت الرواية، علم جو ہے، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی زیادہ حدیث یاد کر رہا ہے یا زیادہ حدیث روایت کر رہا ہے تو زیادہ حدیث جمع کر لینا، روایت کر لینا، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو علم نہیں کہتے۔ والکتب، زیادہ کتابیں جمع کر لینا، لکھ لینا، یہ کتابیں، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ تب عالم بھی کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں، دوسری بات کہتے ہیں انما العالم من اتبع العلم والسنن۔ عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کرتا ہے اور سنتوں کی اتباع کرتا ہے، سنتوں کے پیچھے چلتا ہے، علم کی اتباع کرتا ہے۔ علم کی صرف روایت کر کے، کتابیں جمع کر کے رکھ لیا، وہ عالم نہیں بن جائے گا، بلکہ عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کرتا ہے اور سنت کی اتباع کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ، گرچہ وہ تھوڑا علم والا ہے اور تھوڑی کتاب والا ہے، کم علم ہے لیکن اس پر عمل کر رہا ہے، سنتوں پر چل رہا ہے، کتابیں تھوڑی ہے، کم ہیں، پھر بھی وہ عالم کہا جائے گا، وہ عالم کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جو آدمی کتاب اور سنت کے خلاف کرے تو فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وہ آدمی بدعتی ہے۔ جو کتاب اور سنت کے خلاف کرے وہ بدعتی ہے۔ وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ، گرچہ بہت زیادہ علم والا ہو اور بہت زیادہ کتاب والا ہو۔ تو علم کا بہت زیادہ ہو جانا اور کتاب بہت زیادہ جمع کر لینا اور عمل نہ ہونا، کتاب اور سنت پر عمل نہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بہت بھاری اور بہترین جو ہے ایک اصولی بات ہے، بہت اصولی بات ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل حق جو طائفہ منصورہ، فرقۃ الناجیہ، اہل الحدیث اور سلفی لوگ بدعتیوں کا رد کرتے ہیں، تو بدعتی کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ان لوگوں کا کام ہی اتنا، ان لوگوں کا کام ہی اتنا، یہ غلط، وہ غلط، یہ غلط، ایسے وہ، ان لوگوں کا کام ہی دن سارا یہی کام ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے، ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہے، اس کو ہم اہمیت دے دیں گے؟ بولی، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی قدر نہیں کر رہا ہے اور خلاف کام کر رہا ہے، حدیث قرآن آ جانے کے باوجود بھی، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بہت اچھا آدمی ہے؟ اب کوئی بھی عقل مند انسان جو صحیح دماغ رکھتا ہے وہ کیا کہے گا کہ بہت اچھا کر رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کم سے کم سوچنا چاہیے، جو آدمی اللہ کی قدر نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کرے، وہ کس قدر کے لائق ہوگا؟ اسی وجہ سے
بولے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے تو ایسے چپکے سے نہیں کہہ دیتے، وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہے، آ جانے کے باوجود بھی وہ اس قابل ہے ہی ہے۔ تو یہ بہت بہترین اصول ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس اصول کی شرح کئی باتیں ذکر کیا ہے، ان میں سے ہم لوگ کچھ اہم باتیں سنتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ العلم لیس بکثرت المعلومات والاطلاعات، کہتے ہیں کہ علم زیادہ معلومات اور زیادہ اطلاع، یہ معلوم ہے وہ معلوم ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ اور کہتے ہیں وکثرت الکتب، زیادہ کتابیں لکھ دینا جمع کر دینا یہ علم نہیں ہے۔ العلم انما ہوا بالفقہ، علم کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، وبالاتباع، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کو، جو علم ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کو، والعمل، اور ساتھ ساتھ عمل کو۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ اور اس علم کے پیچھے پیچھے چلنا، عمل کرنا۔ ولو کان العلم قلیل، گرچہ تھوڑا علم ہو، تھوڑا علم رہے گا تو مسئلہ نہیں۔ دیکھیے علم تھوڑا رہے لیکن پیور رہے، علم تھوڑا رہے لیکن پیور رہے۔ اب سوچئے کہ دودھ میں آپ پیشاب ملا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس دودھ کی قدر ہوگی؟ وہ اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے بندے کو۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آگے کہتے ہیں فالقلیل من العلم مع العمل الصالح والفقہ فی دین اللہ کثیر، کہتے ہیں بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ تھوڑا علم ہے لیکن ساتھ ساتھ نیک عمل ہے اور دین کی سمجھ بھی ہے، تو یہی بہت زیادہ ہے، یہی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا علم ہے اور عمل صالح ہے اور دین کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ یہ بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے لیے، بہت زیادہ فائدہ اس کے لیے ہے۔ والعلم الکثیر من غیر عمل ومن غیر اتباع لا فائدہ فیہ، کہتے ہیں کہ علم بہت زیادہ ہے اور عمل نہیں ہے اور اتباع نہیں ہے، علم کے پیچھے چلنا نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہتے ہیں فالیہود فیہم علماء، یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، احبار، ما ھذا لم ینفعہم علمہم، یہ سب کے باوجود بھی ان کا علم کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ بڑے بڑے علماء تھے، یہودیوں کے احبار تھے، لیکن ان کا علم فائدہ نہیں دیا۔ وصاروا مغضوبا علیہم، اور وہ لوگ کیسے کیا بن گئے؟ وہ قوم بن گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کیوں؟ لأنہم عصوا اللہ علی بصیرۃ، کیونکہ وہ لوگ بصیرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کی، علم رکھنے کے باوجود بھی، علم رہنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کیے۔ فلیس القصد کثرۃ العلم، کہتے ہیں کہ مقصد زیادہ علم حاصل کرنا اور زیادہ مطالعات کرنا، اطلاع کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ المقصود العمل، مقصد ہے عمل کرنا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی پار کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی علم کا مقصد ہے۔ وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْمُنْعِمُ عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان لوگوں کا، جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ علم ہے تو عمل بھی کرے، علم ہے تو عمل بھی کرے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اہل العلم والعمل، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، علم اور عمل دونوں تھا۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہم اہل العلم بدون عمل، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، بغیر عمل کے علم تھا، یعنی یہودی۔ اور ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا
جو گمراہ ہو گئے یہ وہ کون لوگ تھے؟ ہم اہل العمل بدون علم، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا، عمل تھا علم نہیں تھا۔ تو یہ عیسائیت کرسچن جو ہیں ان کے پاس عمل بہت زیادہ لیکن علم کم، تو کہتے ہیں فالعلم لا ينفع الا مع العمل۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا، والعمل لا ينفع الا مع العلم، اور عمل بھی بغیر علم کے فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیے دونوں طرح سے بات ہے، دونوں طرح سے بات ہے، علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا اور عمل بغیر علم کے فائدہ نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے علم اور عمل دونوں ساتھ ہونا چاہیے، علم اور عمل دونوں ساتھ ہونا چاہیے۔ گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے، گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے۔ کہتے ہیں فلا بد من اجتماع العلم والعمل، ضروری ہے کہ علم اور عمل دونوں اکٹھا ہو جائے۔ ھذا الطریق المنعم علیہم، یہی ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، کن پر انعام کیا؟ نبیوں پر، رسولوں پر، صالحین پر، شہداء پر اللہ تعالیٰ نے اور اہل حق پر انعام کیا۔ یہی اہل حق کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام بربری رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ عالم وہ ہے جو اتباع کرے علم کی اور سنت کی اتباع کرے۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت میں کہ عالم وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، وَإِن كَانَ قلیل المحصول، گرچہ اس کے پاس علم کم ہو، اور فی العلم بخلاف من کان محصولہ فی العلم کثیرہ، جس کے پاس بہت علم ہے لیکن کتاب اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس کتابیں بہت ہے لیکن کتاب و سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس ایسے عالم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں العلم انما یکثر ویزکو وینمو مع العمل الصالح، کہتے ہیں کہ علم جو ہے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کیسے؟ نیک عمل کر کے۔ دیکھیے نیک عمل کر کے علم بڑھتے جاتا ہے، علم بڑھتے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ تھوڑا تھوڑا پہلے علم حاصل کیے، اس کے بعد عمل کرنے لگے، پھر سیکھنے لگے، پھر عمل کرنے لگے، وہ آہستہ 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 بہت کچھ جانکار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ جانکاری ہو جاتی ہے ان کو۔ تو علم ساتھ ساتھ عمل، تو عمل کرنے سے علم بڑھتے جاتا ہے۔ اما علم بدون عمل، کہتے ہیں بغیر علم کے عمل، کہتے ہیں کہ یہ برکت ہی نہیں رہتی اس میں۔ اگر بہت علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسے علم میں برکت نہیں رہتی ہے اور نہ ہی وہ علم باقی رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علماء کی دو قسم ہیں، علماء کی دو قسم ہے۔ ایک کہتے ہیں علماء باللسان فقط، وہ علماء جو صرف زبان کے علماء رہتے ہیں، ان کے علم پورا زبان میں ہے، ان کا علم پورا زبان میں ہے، بولے تو ایسی ایسی باتیں کر دیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ تو ایسے علماء جو زبان کے علماء ہیں، صرف زبان کے علماء، اور دوسرے قسم کے علماء علماء باللسان والقلب، وہ علماء جو زبان اور دل دونوں کے علماء ہیں، ان کا علم زبان پر بھی اور دل پر بھی ہے، ان کا علم زبان اور دل دونوں پر ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے قسم کے لوگ جو زبان اور دل دونوں میں علم ہے، کہتے ہیں ہم اہل الخشیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی 28ویں نمبر پر ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء ہیں۔ یہاں دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علماء اللہ تعالیٰ، اللہ کے نزدیک علماء ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ڈرنے والے ہیں۔ تو ان کی صفت جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے جو قابل قدر عزت کے لائق علماء ہیں، وہ ڈرنے والے علماء ہیں، ڈرنے والے علماء ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو زبان اور دل دونوں کے علماء ہیں، ان کا علم زبان پر بھی اور دل میں بھی ہے، وہ اس علم سے ڈرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فالعلم الخشیہ ہم العلم الصحیح، علم اور ڈر
جب دونوں رہے گا تبھی صحیح علم ہوگا، تبھی صحیح علم ہوگا۔ لیکن خالی زبان پر ہے بغیر ڈرے ہوئے تو کہتے ہیں یہ کس کا علم ہے؟ کہتے ہیں وہ علم المنافقین، یہ منافقوں کا علم ہے۔ یاد رکھیے منافق جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، پہچانتے تھے، جانتے تھے، بلکہ گواہی بھی دیتے تھے۔ سورہ المنافقین کے اندر شروع ہی کے آیتوں میں ہے کہ وہ آ کر کے گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ منافق کہے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا اور کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رہیں گے۔ منافق لوگ جو نفاق اکبر میں گھسے رہتے ہیں وہ دین سے باہر نکلے ہوئے رہتے ہیں، دیندار نہیں رہتے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں عافیت کی کہ اللہ ہم کو ایسے علم سے بچائے جو منافقوں کا علم ہے، جو زبان پر رہتا ہے، خالی بولنے کے لیے رہتا ہے، بولنے کے لیے رہتا ہے۔ اس کے بعد امام بربری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ جو کتاب اور سنت کے مخالفت کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، چاہے ان کا علم بہت زیادہ ہو، ان کی کتابیں بہت زیادہ ہو، ان کی کتابیں بہت زیادہ ہو۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے۔ بہت بڑے عالم ہیں، عالم اسلام کے ابھی فی الوقت کے بڑے علماء میں سے، اہل حق، اہل سنہ، اہل الحدیث کے علماء میں سے، بڑے علماء میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے، بدعت کہتے ہیں بدعت وہ ہے ما یتقرب به العبد الى اللہ من غیر دلیل من کتاب اللہ، من الکتاب ولا سنہ۔ کہتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی عمل کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کا چہیتا بن رہا ہوں، اللہ کا چہیتا بن رہا ہوں، محبوب بن رہا ہوں، لیکن جس عمل کو کر کے اللہ کے قریب جا رہا ہے اس عمل کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام کرے وہ مردود ہے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوتا، اسی پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے، وہ اسی پر لوٹا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں فالذی، جو آدمی بدعت کرتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے جس کا کوئی علم نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، تو مردود ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے مشروع کیے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء نے عمل کے قبول کے لیے دو شرط رکھا، اخلاص یعنی شرک سے بچنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یعنی سنت کے مطابق بدعت سے بچ کر کے عمل کرنا، بدعت سے بچ کر کے عمل کرنا، تبھی وہ قبول ہوگا، تبھی وہ قبول ہوگا۔ تو یہ بات ہے، اگر کوئی آدمی بہت علم رکھتا ہے کتاب اور سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ بدعتی ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ علم رکھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے، بدعتی ہو گئے۔ میں کئی بار ہو سکتا ہے کہ مثال سنے ہوں گے، ابن عقیل، امام ابن عقیل حنابلہ کے اتنے بڑے امام تھے کہ اس زمانے میں ان کے پاس کسی کا مناظرہ کرنا یہ سمجھ لیجئے کہ ہارنے کو دعوت دینا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الفنون، 400 یا 800 جلدوں میں کتاب ہے، 800 جلدوں میں، 800 جلد، سوچیے، الفنون کتاب لکھا ہے، جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ 800 جلدوں میں، کچھ لوگوں نے کہا 400 جلدوں میں الفنون کتاب لکھا، فنون
اور اتنے ماہر کہ حنابلہ کے فقہ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ آدمی گمراہ ہو گیا، معتزلی بن گیا اور جہمی بن گیا۔ ان کے دو استاد معتزلی اور جہمی تھے، اسی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے اس زمانے میں۔ پھر بعد میں یہ بات آتی ہے کہ پھر بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنا کرتا نکال دیا تھا۔ تو اس طریقے سے کرتا نکال کر کے بولے تو دو علماء کے بارے میں اس طریقے سے آتی ہے، ابو الحسن اشعری کے بارے میں اور اس کے بارے میں، کہ اب میں جس طریقے سے کرتا نکال رہا ہوں اسی طریقے سے غلط ہم عقیدہ اپنے اندر سے نکال رہے ہیں، لیکن علماء آج تک وہ باتیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سبق حاصل کرے۔ یہ اس زمانے کا ہے۔ ابھی پریزنٹ زمانے میں نے کہا تھا کہ قسیم بریدہ میں عبداللہ القسیمی، قسیم بریدہ سعودی عربیہ کے اندر جو بریدہ القسیم شہر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا عالم پیدا ہوا عبداللہ القسیمی۔ بلکہ ان کے بارے میں جب انہوں نے وثنیت کے بارے میں ایک کتاب لکھا تو علماء نے کیا کہا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، مسلمان و اہل سنت والجماعت کا حق ادا کر دیا، اور کہا کہ ابن تیمیہ فی العصر، اس زمانے کی ابن تیمیہ ہے، اس زمانے کی ابن تیمیہ کہا لوگوں نے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے کرسچنوں سے، یہودیوں سے اور غلط فرقہ سے، اور ان کی کتابوں سے بھی رد کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ عجیب کتاب لکھ دی۔ ایک کتاب لکھا حاضی من الاغلال، دین کے انہوں نے کہا کہ یہ ہنسی مذاق ہے، اغلال ہے، بیکار بکواس ہے، نماز روزے سب کو یہ بکواس چیز ہے۔ اور کہا کہ میں خود اپنا وجود ثابت کرنے میں اتنا پریشان ہوتا ہوں تو اللہ کا وجود کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ بندہ آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ اسلام کو چھوڑ دیا۔ جبکہ بہت کتابیں لکھا، مصر کے اندر پڑھا، جامعۃ الازہر کے اندر مصر کے اندر پڑھا، اور اتنا بڑا عالم ادب کے اندر اور کتاب و سنت کا ماہر، عربی زبان کا ماہر، علم بہت رہا، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ گیا تو بدعتی کہلایا۔ ایسے ہندوستان میں بہت مثال ہے، ہندوستان میں بھی بہت مثال ہے۔ یہ تو دوسرے ملک کی مثال ہوئی، ہندوستان میں بہت سارے۔ ایک ابھی دیکھیے سلمان ندوی، سعودی عرب میں، اکثر اس کی پڑھائی سعودی عرب میں ہوئی، اور اتنا زبان کا ماہر، عربی زبان کا اتنا ماہر، اردو کا اتنا ماہر، لیکن کیا وہ کہتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے سردار تھے۔ بولیے، حضرت امیر معاویہ باغیوں کے سردار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بہت گندے الفاظ میں ذکر کیا کہ یہ درباری ملا تھے، درباری مولوی تھے، انہوں نے حدیث کو چھپا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حدیثوں کو چھپا دیا، اور حدیث یہ جو ہم لوگ نماز میں پیر سے پیر ملاتے ہیں اس کا مذاق اڑایا۔ بہت ایسے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ وہ لوگ باغی تھے، ایسے تھے، اور شیعوں کا بھی ساتھ دے رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے کتاب اور سنت کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کو جو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، چاہے علم کم ہی ہو لیکن ہدایت پر رہے گا۔ علم کا بھنڈار اور کتاب خانہ رکھ کے اور کتاب اور سنت کا اگر کوئی آدمی خلاف کر رہا ہے تو بدعتی ہونے میں کوئی لیٹ نہیں لگتا۔ اس زمانے میں غامدی کو بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے، لیکن غامدی نے کیا کیا؟ داڑھی کا انکار کر دیا کہ داڑھی اسلام ہی میں نہیں ہے، داڑھی اسلام میں نہیں ہے، اور کہا کہ حور کوئی چیز نہیں ہے، اور حدیث وغیرہ کے بارے میں انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، آسمان میں نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ اس طریقے سے عجیب قصے کہانی تو بہت سارے ہندوستان میں تو اس کی مثالیں بھری پڑے ہیں۔ تمام بریلیوں کو دیکھیے، وہ کیا ہے؟ بریلیوں کو کیا ہے؟ وہ اپنا جو عالم کہتے ہیں کتاب اور سنت پر نہیں چلتے، وہ بدعتی ہیں۔ مودودی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے
سر سید احمد نے کیا کیا؟ یہ سب کتاب اور سنت سے کئی مسئلے میں بہت خلاف کی اور اتنا خطرناک گمراہی میں چلے گئے جن کو صرف علماء جانتے ہیں، عوام ان کی گمراہی زیادہ نہیں جانتی ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے یاد رکھیے، بہت زیادہ علم رہنا اور کتاب اور سنت پر عمل نہ رہنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال گدھے سے دیا ہے۔ سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں، سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا بوجھ دیا گیا اور وہ لوگ اس بوجھ کو نہیں اٹھائے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مثال ان لوگوں کی ہے، یہ گدھے کی مثال ہے جو گدھا بوجھ لے کر کے جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر، بہت بڑا بوجھ پیٹھ پر لے کر جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیا لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے، تو ایسے نہیں بدعتی کہہ دیا انہوں نے۔ اور ایک تھوڑی سی بات سن کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں آگے وَعَلَمْ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ان من قال فی دین اللہ برأیہ وقیاسہ وتعویلہ من غیر حجۃ من السنہ والجماعہ فقد قال علی اللہ ما لا یعلم ومن قال علی اللہ ما لا یعلم فہو من المتکلفین۔ دوسرا اصول کہتے ہیں کہ جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، کہ جو بھی آدمی اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی بات کہا یا قیاس کر کے کوئی بات کہا یا تعویل کر کے، تعویل بولے تو جو قرآن سنت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کو اس کے معنی سے ہٹا کر دوسرا معنی لینا یا کبھی الفاظ ہی توڑ موڑ دینا، تو کوئی بھی آدمی اللہ کے دین میں رائے سے، اپنے لوجک سے بات کر رہا ہے یا تو قیاس سے بات کر رہا ہے یا تعویل سے بات کر رہا ہے، بغیر کسی کتاب اور سنت اور الجماعہ کی دلیل کے بغیر بات کر رہا ہے، تو وہ ایسا آدمی ہے جسے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کر رہا ہے۔ اور جو آدمی بغیر علم کے اللہ پر بات کرے وہ متکلفین میں سے ہے، وہ متکلفین میں سے ہے، اس کو متکلفین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے، دین جو ہے کسی کی عقل، کسی کی ہوشیاری، کسی کے رائے، کسی کے لوجک کا نام دین نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے، دین نام ہے وحی کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، وحی کا نام دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، کتاب اور سنت کی شکل میں۔ کتاب بھی وحی ہے، وحی پہلے اول وحی ہے، اور ثانی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تفسیر، توضیح اور اس کا بیان ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے سنت قرآن مجید کی۔ تو یہ بات ہے۔ اور جماعت کہتے ہیں، ایک بات یہاں آ گئی کہ جو بغیر سنت کے دلیل کے اور بغیر جماعت کے بات کرے وہ ایسا ہے کہ بغیر علم کے اللہ پر بات کر رہا ہے۔ تو جماعت بولے تو کہتے ہیں کہ یہاں جو جماعت کا لفظ ہے، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق پر اکٹھا ہو، حق پر اکٹھا ہو۔ اور اول جماعت جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جو خیر قرون پر تھی، خیر قرون پر تھی، جس بات پر صحابہ اکرام اکٹھا تھے اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ بھی حق پر جمع رہیں گے، حق پر اکٹھا رہیں گے، انہی کو جماعت کہا جائے گا، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا، اگرچہ ایک ہی آدمی ہو، ایک ہی آدمی اگر ہے حق پر جمع ہوا ہے کتاب و سنت پر، اسی کو جماعت کہیں گے۔ وَلَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِهِ، اگر پورے سارے کے سارے لوگ اس آدمی کے خلاف ہو جائیں تو وہ ایک ہی آدمی جماعت کہلایا جائے گا، یہ سارے کے سارے لوگ اس جماعت حقہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ لیس المراد بالجماع الکثرہ، کہ جماعت سے مراد تعداد، زیادہ تعداد نہیں ہے۔ المراد بالجماع من کانوا علی الحق، جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق پر رہتے ہیں۔ ولو کانوا طائفہ یسیرہ، گرچہ تھوڑی سی تعداد ان کی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیشہ دماغ میں اسی کو رہنا چاہیے کہ ہم کتنوں رہیں کتاب اور سنت اور صحابہ کرام کے منہج اور مسلک اور ان کے طریقے
پر جمے رہیں، یہی لوگ جماعت اصل میں ہیں، یہی لوگ اصل میں جماعت ہیں، ورنہ دنیا میں بھیڑ تو قادیانیوں کی بھی ہے، دنیا میں بھیڑ تو شیعوں کی ہے، وہ کہاں سے صحیح جماعت ہو جائیں گے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے اور اس میں ایک جنت میں جائے گا اور وہ الجماعہ ہے، الجماعہ ہے۔ دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم کی توفیق دے، قرآن و سنت کی قدر کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، ہر قسم کی گمراہی فتنہ فساد سے ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔